بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ دینی تعلیمات پر مشتمل ہمارے کورس کا آج سبق نمبر 5 ہے، اور اس سبق میں ہم مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آسان نماز سے ایک سبق پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ مرد اور عورت کے بہت سے احکام میں فرق ہے، اسی طرح مختلف احادیث کی روح سے نماز میں بھی فرق ہے۔ حنفی مذہب کے مطابق مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے مختلف احادیث کی روح سے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ عورتیں بھی نماز تو اسی طرح پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا جا چکا ہے پہلے، لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ نیچے لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت، یعنی شروع میں جو اللہ اکبر کہتے ہیں نماز میں، مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے، اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 2، مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھی کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے، اور عورتوں کو دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے، مردوں کی طرح حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو نہ پکڑنا چاہیے۔ نمبر 3، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے کہ سر اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے کہ جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 4، مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے۔ مردوں کو حالت رکوع میں کہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے، اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے۔ سجدے میں مردوں کی کہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور عورتوں کی کہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، مگر عورتیں دونوں پاؤں دائیں طرف کو نکال دیں۔ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا چاہیے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھنا چاہیے۔ عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کریں، اور مردوں کے لیے بعض حالات میں زور سے قرات پڑھنا واجب ہے اور بعض حالات میں جائز ہے۔ آج کا سبق مکمل ہوا، اگلے سبق میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔